5 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ شہریار احمد سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے عوام کی مالی مشکلات کے خاتمے کے لیے تمام دستیاب وسائل بروئے کار لانے پر زور دیا ہے۔ نائب وزیر اعظم نے کہا ہے کہ پاکستان پر بھارت کے غیر قانونی اور بلا اشتعال حملوں نے علاقائی امن و سلامتی کو خطرات سے دوچار کر دیا ہے۔ وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ پاکستان نے 5 بھارتی طیارے اور 77 ڈرونز گرا کر بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا ہے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر کے ضلع سامبا میں بھارتی فوج نے ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی میں 7 کشمیریوں کو شہید کر دیا ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ آئندہ بجٹ میں عام آدمی کو ریلیف دینا حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں آئندہ مالی سال کے وفاقی بجٹ کی تیاری سے متعلق ایک اہم اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا کہ غریب اور متوسط طبقے کی مالی مشکلات میں کمی کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جائیں گے۔ وزیر اعظم نے ہدایت کی کہ وفاقی بجٹ کی تیاری میں برآمدات پر مبنی پائیدار ترقی پر توجہ دی جائے۔ انہوں نے صنعتوں کے فروغ اور پیداوار میں اضافے کے لیے منصوبوں پر کام کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ شہباز شریف نے کہا کہ نوجوانوں کو پیشہ وارانہ تربیت دے کر عصری تقاضوں سے ہم آہنگ کرنا حکومت کی ترجیح ہے۔ انہوں نے کہا وفاقی بجٹ کی تیاری کے دوران نئی ملازمتوں کے مواقع پیدا کرنے پر خصوصی توجہ دی جائے۔ انہوں نے متعلقہ حکام کو ہدایت کی کہ وفاقی بجٹ میں زراعت، انفارمیشن ٹیکنالوجی، چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروبار اور ہاؤسنگ کے شعبوں پر بھرپور توجہ دی جائے کیونکہ ان تمام شعبوں میں بڑی استعداد موجود ہے۔ وزیر اعظم نے کہا سرکاری اور نجی شعبے کی شراکت داری کے تحت منصوبوں کا فروغ اگلے بجٹ میں حکومت کی ترجیح ہوگی۔ برطانوی وزیر خارجہ ڈیوڈ ڈیمی نے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ محمد اسحاق ڈار کو ٹیلی فون کیا۔ نائب وزیر اعظم نے انہیں بھارت کی جانب سے پاکستان کے مختلف شہروں پر غیر قانونی اور بلا اشتعال حملوں سے پیدا ہونے والی علاقائی صورتحال سے آگاہ کیا۔ ان حملوں میں 3 خواتین، بچوں اور معمر افراد سمیت کئی افراد شہید ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کی طرف سے بین الاقوامی قوانین اور اقوام متحدہ کے منشور کی کھلی خلاف ورزیوں پر پاکستان نے ہر ممکن صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ پاکستان اپنی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے دفاع کے لیے اپنے پختہ عزم پر کاربند ہے۔ اس موقع پر برطانوی وزیر خارجہ نے خطے کی تازہ ترین صورتحال پر گہری تشویش ظاہر کی اور قیمتی انسانی جانوں کے ضیاع پر افسوس کا اظہار کیا۔ انہوں نے فریقین پر زور دیا کہ وہ کشیدگی میں کمی کے لیے ہر ممکن صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں۔ وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ طارڑ نے کہا ہے کہ پاکستان نے روایتی جنگ میں واضح برتری کا مظاہرہ کرتے ہوئے بھارت کے 5 طیاروں اور 77 ڈرونز کو کامیابی سے گرا کر بھارتی جارحیت کا بھرپور جواب دیا ہے۔ انہوں نے آج ایک بیان میں کہا کہ پاکستان ایک پرامن ملک ہے، تاہم کسی بھی جارحیت کے خلاف اپنا دفاع کرنا ہمارا قانونی، اخلاقی اور ریاستی حق ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان نے اپنا یہ حق ذمہ داری کے ساتھ استعمال کیا ہے اور کرتا رہے گا۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ حالیہ دنوں میں بھارت نے عسکری محاذ پر اشتعال انگیزی کی اور اپنے عوام کو گمراہ کرنے کے لیے داخلی سطح پر میڈیا پر بدترین پروپیگنڈا مہم شروع کی۔ انہوں نے کہا کہ بھارتی میڈیا پر منظم انداز میں فیک نیوز، پرانی تصاویر اور جعلی ویڈیوز کے ذریعے ایک جھوٹا بیانیہ گھڑا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان نے بھارت کا جھوٹا پروپیگنڈا بھرپور طریقے سے بے نقاب کیا جس سے بھارت کو مزید ہزیمت اٹھانا پڑی۔ عطا اللہ طارڑ نے اس امر کا اعادہ کیا کہ جھوٹے بیانیے کے ذریعے بھارت کی ناکامی چھپانے کی ناکام کوشش پوری دنیا نے دیکھی ہے جس کی وجہ سے اسے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ ملک کی مسلح افواج بھارت کی جارحیت سے پیدا ہونے والی صورتحال سے نمٹنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں۔ انہوں نے آج قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کی افواج کنٹرول لائن اور ورکنگ باؤنڈری پر دلیری سے دشمن سے برسر پیکار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کے مذموم عزائم کو مؤثر انداز میں ناکام بنا دیا گیا ہے جس سے ان کے عوام، ذرائع ابلاغ اور سیاسی جماعتوں کے حوصلے پست ہو گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہماری عوام، مسلح افواج، سیاسی جماعتوں اور معاشرے کے تمام طبقات حوصلے بلند ہیں۔ سفارتی محاذ کے بارے میں خواجہ آصف نے کہا کہ حکومت عالمی برادری کے ساتھ قریبی روابط برقرار رکھے ہوئے ہے۔ انہوں نے کہا دوست ملکوں نے بھی پاکستان کی حمایت کی ہے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر کے ضلع سامبا میں بھارتی فوج کی تازہ ریاستی دہشت گردی میں 7 کشمیری شہید ہو گئے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق ان نوجوانوں کو ضلع کے علاقے RS پورہ کے قریب ایک کارروائی میں شہید کیا گیا۔ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تصویر کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.pakistan.com
www.radiopakistan.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔